باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علیہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، رخصتی کے ایام ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کے دعا کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ عرائض بیان کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ تو دعا کی قرأت اور تلاوت سے پہلے 27ویں دن کے ماہ مبارک رمضان کا جو ثواب رسول گرامی اسلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، تو 27ویں دن اس طرح سے ہے کہ جیسے تم نے ہر مومن اور مومنہ کی مدد کی ہو، تمام دنیا کے جتنے بھی مومن مومنات ہیں ان کی مدد کرنے کا ثواب پروردگار عنایت کرتا ہے، اور 70,000 عریان کو لباس پہنایا ہو، لباس دیا ہو، اور 70,000 حفاظت کرنے والوں کی خدمت کی ہو، یعنی وہ نگہبان، وہ محافظین جو اپنے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کی خدمت کرنے کا ثواب پروردگار عنایت کرتا ہے۔ اور خدا کی طرف سے انبیاء پر نازل شدہ تمام کتابوں کی تلاوت کرنے کا ثواب آپ کو خداوند متعال 27ویں دن جو بھی مومن مومنات روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے پروردگار ثواب عنایت کرتا ہے۔ تو 27ویں دن کی دعا اس طرح سے شروع ہوتی ہے جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی: اللہم ارزقنی فیہ من فضل لیلۃ القدر وصیر امور فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ تو پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، پالنے والے اے معبود، اس دن اور اس شب میں میرے حصے میں شب قدر کی فضیلت قرار دے، اور میرے مشکل امور کو آسان بنا دے، اور میرے عذر کو قبول فرما، اور میرے گناہ اور بوجھ کو ختم کر دے اے نیک بندوں پر مہربان پروردگار۔ تو عزیزان گرامی، اس میں دعا میں 4 چیزوں کا طلب اور 4 چیزوں کی درخواست کی گئی ہے: شب قدر کی فضیلت کے ادراک کی درخواست، اور رفع مشکلات کی درخواست، عذر اور گناہ کی معافی کی درخواست، اور محو گناہ کی درخواست۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ لیلۃ القدر اب 21ویں، 19ویں اور 23ویں شب کو ہمارے عقیدے، ہمارے روایات، ہمارے احادیث اور ائمہ معصومین کے اقوال کے مطابق گزر گئی ہے، لیکن ایک احتمال، یعنی ایک ضعیف احتمال دیا جاتا ہے کہ 27ویں تاریخ کو بھی شب قدر شاید ہوگی۔ تو ہمارے بہرحال مکتب تشیع کے اندر اس کو ضعیف مانا جاتا ہے، لیکن اہل تسنن کے نزدیک اس کو شب قدر سے تعبیر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں سیر امور فیہ من العسر الی اليسر، اور میرے مشکل امور کو پروردگارا آسان کر دے۔ اب اس امور میں آپ جس سوسائٹی میں آپ زندگی کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ ایسی سوسائٹی میں زندگی کر رہے ہیں جس کا ہم و غم، پیسہ اور مال و دولت و ثروت و گاڑیاں اور عمارت ہو، وہاں پہ آپ کا امور، اس شخص کا امور کیا ہوگا؟ یہی دنیاوی امور ہوں گے۔ لیکن آپ کسی اسلامی معاشرے میں اہل بیت علیہ السلام کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول کے طور طریقے سے چلنے والے سوسائٹی میں اگر آپ زندگی کر رہے ہیں تو وہاں پہ امور کیا ہے؟ وہ امور جو پروردگار تک پہنچنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، ان امور پہ اس کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ مثلا ابھی کسی معاشرے میں جان دینا کتنا مشکل کام ہے۔ کسی سے آپ کہے کہ فلان کی جگہ میں جا کے آپ اپنی جان کی قربانی دے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں، جنہوں نے تاریخ کربلا کو سمجھا ہے، جنہوں نے قربانی امام حسین علیہ السلام کو سمجھا ہے، ان کے لیے دین اسلام کے خاطر، ان ناموس رسالت کے خاطر، محمد کی امت کی دین کی بقا کے خاطر اس کو جان دینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح جو امور آپ کے نظر میں کتنے اہمیت رکھتے، آیا وہ دنیاوی امور ہے جو آپ کے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں، یا وہ امور جو خدا تک پہنچنے میں آپ کو رکاوٹ بن رہے ہیں؟ تو باقی جو امور کے مشکلات کا حل پروردگار کی ذات ہے۔ قرآن سے آپ رجوع کریں، ائمہ اطہار کے اقوال سے آپ رجوع کریں، عبادت کی طرف زیادہ جائے تاکہ آپ کا امور آسانی سے پروردگار آپ کے مشکل امور کو آسان کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی آیت میں
پروردگار جو بھی مشکل ہوتا ہے اس کی راہ بھی پروردگار خود دکھاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ عذر اور معافی کی جو ذکر ہوا ہے اس دعائے شریفہ میں، تو عذر و معافی یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی جب پروردگار کی درگاہ میں آ کے عذر پیش کرتا ہے، پروردگارا میں نادان تھا، میں بے عقل تھا، میں سمجھا نہیں، میں بے وقوف تھا، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے، تو پروردگار اس انسان کو بخشتا ہے۔ جس طرح قارون اور حضرت موسیٰ نبی علیہ کا جو قصہ ہے، اس میں موسیٰ سے قارون نے 7 دفعہ معافی مانگا، لیکن حضرت موسیٰ نے اسے معاف نہیں کیا قارون کو، تو وہ پروردگار کے اذن سے زمین کے اندر درگور ہوا، زندہ دفن ہوا۔ جب دفن ہونے کے بعد موسیٰ نے افتخار کیا، پروردگارا آج میرا دشمن نابود ہوا، آج مجھے خوشی ہو گئی، تو وہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ تو تیرا دشمن تھا لیکن میرا بندہ تھا۔ اے موسیٰ اگر قارون نے مجھ سے ایک بار معافی مانگتا تو میں قارون کو معاف کر دیتا، تجھ سے اس نے 7 دفعہ معافی مانگا لیکن تو نے معاف نہیں کیا۔ یہ پروردگار کی وسعت مغفرت اور رحمت والی ذات ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ اگر درگاہ الہی میں آنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد آپ اپنے گناہوں کے اقرار کریں گے، آپ اپنے گناہوں کی شرمندگی خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہو جائیں گے، پشیمان ہو جائیں گے، تو پروردگار معاف کرے گا۔ تو یہاں پہ یا رعوفاً بعبادہ الصالحین، یعنی اے وہ پروردگار، وہ ذات جو اپنے نیک بندوں پر مہربان ہے۔ پروردگار تو اپنے تمام مخلوقات کو چاہتا ہے، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بدی کے راستے میں، چاہے گمراہی کے راستے میں ہی کیوں نہ ہو، پروردگار اپنے مخلوقات کو چاہتا ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی بشریت خدا تک پہنچنے کے لیے مختلف وسائل سے وہ اب خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، کوئی سورج کو یعنی عبادت کرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، لیکن ہدف اصل یہی ہے کہ خدا تک پہنچنا ہے۔ تو پروردگار تمام بندوں کو چاہتا ہے، کیونکہ مخلوقات الہی ایک ہیں پروردگار کی نظر میں، لیکن نیک بندوں کو خداوند متعال بیشتر اور زیادہ چاہتا ہے۔ پروردگار سے میری آخر میں یہی دعا ہے، پالنے والے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔